نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب المیہ کی حدیث نمبر 13 پڑھیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتان و دمانی، کہ حلال کیے گئے ہیں ہمارے لیے میتتانی، یہ میتتن سے تثنیہ ہے، دو مرے ہوئے جانور، دو مردار، و دمانی، یہ بھی دمن سے تثنیہ دو کا معنی دیتے ہیں، دو قسم کا خون۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، پس لیکن دو مرداروں سے مراد فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ایک تو یہ ٹڈی دل ہے اور دوسرا مچھلی۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اور لیکن جو دو خون ہیں اس سے مراد یہ کلیجی والطحال اور تلی ہے۔ اخرجہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے، وفیہ ضعف، اور اس میں اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ یعنی دو مردار اور دو قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردار میں سے ایک مچھلی ہے، یعنی ایک تو ویسے ہی مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ دریا سے جب پکڑتے ہیں تو تڑپنے کے بعد مردہ ہو جاتی ہے تو اسے کھا لیا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرا ہوا سمندری جانور جو مرنے کے بعد پانی کی تہہ پر آ جاتا ہے، اور اگر اس کا گوشت خراب نہیں ہوا تو وہ کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ فالجراد، جراد سے مراد ہے وہ ٹڈی دل جو کھیتوں کے اوپر ٹڈیاں حملہ کرتی ہیں، وہ والی ٹڈی ہے، یہ گھریلو ٹڈی نہیں ہے، تو یہ حلال ہے۔ تو یہ دو مردے جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ان میں اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو کھائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے حلال ہونے کو تسلیم کریں، مان لیں، اور اس میں کراہت یا نفرت یا تضحیک ان چیزوں کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مذاق کا نشانہ بنانا یا تنقید کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ البتہ اپنی طبیعت ہے، اگر کسی کا دل چاہے تو کھا لے، دل چاہے تو نہ کھائے۔ بہرحال یہ دونوں مردار، دو مری ہوئی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور ایسی چیزوں کا اور ایسی جو احادیث ہوتی ہیں، ایسے احکامات ہوتے ہیں، ان کی افادیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کوئی کسی قحط یا کسی مجبوری کا شکار ہو، اور ایسی صورت میں جب اس طرح کی کوئی چیز میسر آئے تو پھر اس طرح کی احادیث بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، دو خون یعنی کلیجی اور تلی، یعنی ویسے تو بہنے والا خون جو پگھلا ہوا ہوتا ہے وہ حرام کیا گیا ہے، لیکن یہ دونوں خون جیسے ہی ہوا لگتی ہے تو یہ جم جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اس کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ بہرحال یہ حدیث باقی اسناد کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، عام یہ جو مکھی اڑنے والی ہوتی ہے نا، یہ وقع کا معنی گر جائے، جب مکھی گر جائے، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پینے کی چیز میں، فَلْيَغْمِسْهُ، پس چاہیے کہ وہ اس کو تھوڑا ڈبوئے، ثُمَّ لِيَنزِعْهُ، پھر اس کو باہر نکال دے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، بے شک اس کے پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ، اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور ابو داود میں یہ لفظ زیادہ ہیں کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، کہ مکھی جب کسی چیز میں گرتی ہے
تو وَإِنَّهُ یتقی، بے شک وہ بچتی ہے اپنے اس پر کے ساتھ جس میں بیماری ہے، یعنی بایاں پر وہ ڈبو دیتی ہے اور دائیں کو اوپر رکھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکال دو تاکہ اس کی بیماری اور شفا دونوں چیزیں برابر کی ہو جائیں۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا مسلمانوں کا المیہ ہے کہ وہ جب اس طرح کی حدیث کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس وقت ان پر یعنی کراہت کے آثار آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ چلیں اگر ایک کپ میں مکھی گر گئی تو اس کو تو ہم گرا دیں گے یا بڑے صاف ستھرے بنیں گے کہ کہیں گے کہ یہ گلاس، یہ دودھ، یہ پانی، یہ میں نہیں پیتی۔ لیکن فرض کریں کہ اگر پانی کے ٹب میں یا دودھ کے ٹب میں مکھی گر جائے، یا فرض کریں کہ کوئی بڑا پتیلا ہے کسی چیز کا بھرا ہوا، اس میں مکھی گر جائے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمیں اس حدیث کی ضرورت پیش آئے گی اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مکھی یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ نجس چیز جہاں پڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے، وہ چیز ضائع کرنی پڑتی ہے۔ لیکن البتہ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شفا ضرور ہے، تو اس کے دوسرے پر کو بھی ڈبو کر نکال دیا جائے۔ تو ڈبونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یعنی اس طرح سے ڈبویا جائے کہ وہ چیز کھانے کے قابل نہ رہ جائے، بس ہلکا سا اس کو ڈبو کر اس کو باہر نکال دیں۔ تو جو مسئلہ ہماری کسی وقت کی مجبوری بھی بن سکتی ہے تو اس کو پھر عام حالات میں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے یہ رخصت ہے کہ ہم مکھی کی والی چیز جو ہے جس میں مکھی گر گئی ہو اس کو ناپاک سمجھ کر ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ پاک ہے۔ البتہ ٹھیک ہے اگر کوئی چیز تھوڑی ہے اس میں مکھی گر جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ ایک ذاتی طور پر ایک کراہت ہے۔ الٹی پلٹی باتیں کرنے کی بجائے ٹھیک ہے کہ اس کو جیسے بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن حدیث کی درستی اور اس کی سچائی کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں ابو واقد اللیثی سے، وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ، کہ جو ٹکڑا کسی جانور کا، بہیمہ یعنی یہ جو چارہ چرنے والے جانور ہوتے ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، چھترا وغیرہ سب، جو ٹکڑا کسی چارپائے کا کاٹ لیا جائے اس حال میں کہ وہ چارپایا زندہ ہے، فہو میت، تو وہ کٹا ہوا حصہ مردار ہے۔ روایت کی اس کو ابو داود نے اور ترمذی نے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ یعنی اہل عرب اور بعض مجنون قسم کے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت بنے گا تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم تازہ تازہ کھائیں گے۔ یعنی عرب لوگ اکثر ایسے کرتے تھے کہ کھڑے اونٹ کی یا کھڑے گائے بھینس کی ٹانگ کاٹ لی یا اس کی کوہان کاٹ لی یا اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا جگر، کلیجی، ساری چیزیں نکال لیں اور کہا کہ ہم تازہ تازہ اور گرم گرم کھائیں گے۔ تو اس سے چونکہ ایک انسان کی درندگی ظاہر ہوتی ہے، دوسرا جانور کے لیے اذیت ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اس چیز کو منع کر دیا اور فرمایا کہ جو زندہ جانور کا کاٹا گیا عضو ہے، یا مثال کے طور پر کہ جانور زندہ ہے، ایکسیڈنٹ سے یا کسی اس کے گر جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ کے علیحدہ ہو گئی، تو ہم اس علیحدہ کی ہوئی ٹانگ کو نہیں کھائیں گے۔ یا مثلاً اس کا بازو ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا یا جسم کا کوئی اور حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے کسی حادثے کی وجہ سے بھی، تو وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ جانور زندہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ جانور کا کاٹا گیا حصہ وہ مردہ کے حکم میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردار مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو آج ہم نے ان 3 حدیثوں میں یہ مسائل پڑھے۔ پہلا مسئلہ یہ پڑھا کہ مچھلی اگر مرنے کے بعد وہ اوپر پانی سمندر کی تہہ پر آ جائے
یا جس طرح سمندر میں بعض اوقات کسی بھی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں اور وہ پانی کے زور سے یا دریا کے اندر بہتے ہوئے وہ کنارے پر آ جائیں تو ان کو پکڑ کے کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ٹڈی دل جو فصلوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے بنانے اور کھانے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق یا جس طرح سے بھی کوئی چاہے کھا سکتا ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے۔ اور ایسی ہی یعنی کلیجی اور تلی، بعض لوگ تلی کو حرام کر دیتے ہیں۔ تلی ایک چھوٹی سی خون کی تھیلی ہوتی ہے جو بکرے کی اوجری کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھی مشروب میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکال دیا جائے تو اس چیز کی حرمت واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ حلال ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اور جانور کے جسم کا وہ حصہ جو کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے کاٹ دیا جائے جبکہ جانور کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہے، کیونکہ اس سے جانور کو اذیت پہنچتی ہے، تو وہ کھایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔